अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी हलचल है और इस हलचल के अंदर एक और संगे मील आया है और संगे मील ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन से रवाना हो चुके हैं। आज वो अपनी रहायशगाह से नीचे उतरे। अगरचे पीटीआई के 2-3 इक्का दुक्का लोग मौजूद थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लोग, लंदन के लोग उनको रुखसत करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे। उन्होंने नारे लगा के उनको गाड़ी में बिठाया जहाँ से वो हीथ्रो के लिए रवाना हो गए। मियां नवाज शरीफ की ये जो वापसी है, ये जो रवानगी है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। पहले भी वो आते जाते रहे हैं और इस तरह के मुख्तलिफ मौके पे भी आते जाते रहे। थोड़ा सा इसका तजिया करेंगे, लेकिन अहम बात ये बताएंगे कि वापसी पे मियां नवाज शरीफ के लिए कौन सा नया बयानिया या ट्रैप उनका मुंतज़र होगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम आपको ये बता दें कि वहाँ से वो आएंगे सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में उनके साहबजादे, जो कि लंदन में ही होते हैं, हुसैन नवाज़ साहब बड़े साहबजादे हैं। और हुसैन नवाज़ की चूँकि अपने दादा के साथ बहुत क्लोजनेस है, बड़ा आइडियल रिलेशन है। कोई भी दादा और कोई भी पोता उस तल्लक को एनवी कर सकता है। तो उसने वो वाली लेगेसी इनहेरिट की जिस लेगेसी के तहत वो दिनों के अंदर इत्तेफाक फाउंड्री और अब्दुल्ला इंजीनियरिंग और इस तरह की मिलें खड़ी कर दिया करते थे, जो बाद में उनके कज़न बल्कि सेकंड कज़न्स नहीं चला पाए। लेकिन बहरहाल वो मियां शरीफ ने खड़ी तो की थी, तो वो इसके अंदर माहिर समझे जाते थे। उस लेगेसी को इनहेरिट किया है हुसैन साहब ने। तो हुसैन साहब ने भी एक मिल लगाई हुई है अपना सऊदी अरब के अंदर, जो कि फिल वक्त जो है वो टॉप के ऊपर जा रही है, जिसे कहना चाहिए। मतलब सरिया वरिया बनाते हैं वहाँ पे, कंस्ट्रक्शन का बूम आया हुआ है नौम सिटी के बायस, तो वो उसका बना रहे हैं, वो उसके अंदर से पूरा अपना हिस्सा वसूल कर रहे हैं। तो वहाँ पे आएंगे। उनकी एक बहू जो हैं वो सऊदीया में होती हैं, उनके वो मेहमान बनेंगे। और वहाँ से फिर ये इतला है कि वो सऊदी शाही फैमिली से मिलेंगे और वहाँ से ये इतला है कि वो जो है वो जाएंगे किसी नामालूम डेस्टिनेशन की तरफ। अब वो नामालूम डेस्टिनेशन जो है वो स्पेकुलेट किया जा सकता है। पहले हमें बताया गया कि वो ईरान हो सकता है, लेकिन ईरान जो है पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक मखसूस तबके के ज़रिए, एक मखसूस नुक्ता नज़र के ज़रिए ऑपरेट करता है। तो मतलब पिछले दिनों उस तबके को हदायत थी कि वो पीटीआई की हमायत करे और उन्होंने की। आखिरी वक्त तक है, 9 मई तक उन्होंने हमायत की। तो वो वहाँ पे इसलिए नवाज शरीफ साहब की कबूलियत या मकबूलियत वहाँ पे हो नहीं सकती। तो उसके बाद वो डेस्टिनेशन जो है वो भी हो सकता है, तुर्की भी हो सकता है। लेकिन तुर्की भी बहुत पीछे हट गया हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तुर्की के जितने भी मंसूबे थे वो बैक फुट पे चले गए हुए हैं, बैक बर्नर पे चले गए हुए हैं। उनकी कंपनियां जो काम कर रही थी मुख्तलिफ शोबों में, उन्होंने एज ए पॉलिसी तय कर लिया हुआ है कि हमने पाकिस्तान में किसी नए प्रोजेक्ट के लिए टेंडर ही नहीं करना, कंटेस्ट ही नहीं करना। तो ये भी ज़रा पीछे चला जाता है। चाइना जो है ना, वो एक लगता है नेचुरल डेस्टिनेशन जिसकी रकमें लगी हुई हैं और मज़ीद लगनी है, ठीक है। और उनने रकमा $29 बिलियन उनका सी पैक के मंसूबों में फंसा हुआ है, क्योंकि सी पैक ने मुकम्मल नहीं होने दिया इमरान अहमद खान नियाज़ी ने। तो जब वो मुकम्मल नहीं हुआ तो उसमें से रिटर्न शुरू नहीं होगी उस तरह की, और जब वो रिटर्न नहीं हो रही तो चाइनीज़ परेशान है। अब अगर वो उस रकम की वापसी का मुतालबा करते हैं तो पाकिस्तान का तो डिफ़ॉल्ट है, और अगर वो नहीं करते तो फिर कब आएंगे पैसे। इस बात की यकीन दहानी जो है, या इस बात की इंश्योरेंस उनके पास वाहिद पाकिस्तान के अंदर जो एग्जिस्ट करती है, उसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने वो आते हैं और वो स्ट्रीमलाइन करते हैं उन प्रोजेक्ट के लिए, और फ्यूचर के हवाले से वो कुछ भी करते हैं। 24-25 करोड़ लोगों का मुल्क है, यहाँ पे कोई भी छोटा सा भी इनिशिएट होगा तो वो मल्टीप्लाई होकर, प्रोजेक्ट इनिशिएट होगा तो मल्टीप्लाई होकर कहाँ तक जाएगा। लेकिन ये हमारा मौजू नहीं। वो अननोन डेस्टिनेशन से वापस आएंगे तो वो वापस जद्दा में या मदीना में नहीं उतरेंगे,
وہ واپس اتریں گے UAE کے اندر، اور دبئی سے پھر وہ پاکستان کی فلائٹ پکڑیں گے۔ ایک جہاز انہوں نے چارٹر کروا لیا ہے، اس فلائٹ کا نام امید سحر ہے، اور امید سحر جو ہے اس کے اوپر بیٹھ کے وہ آئیں گے۔ ان کے ساتھ وہ جو جہاز ہے وہ بوئنگ 737 بھی ہو سکتا ہے، وہ ایئر بیس 320 بھی ہو سکتی ہے۔ 321 تو ذرا بڑا کام ہو جاتا نا، نیو انجن آپشن، ٹھیک ہے، NEO نیو انجن آپشن، وہ تو بڑا کام ہو جاتا ہے، 250 پہ چلا جاتا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس جہاز کے اندر کوئی 250 سیٹیں ہیں، تو یہ نارملی A321 نہیں ہو، A320 ہی ہو سکتا ہے، ایئر بس 320 ہی ہو سکتا ہے، یا بوئنگ کا پرانا ماڈل 737 والا، میکس کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، یعنی چھوٹا طیارہ انہوں نے جس کی دونوں سائڈوں کے اوپر 3 سیٹیں ہوتی ہیں وہ بک کروا لیا گیا ہے۔ اس کے اوپر اس کی فرسٹ کلاس میں نواز شریف صاحب تشریف رکھیں گے، اور باقی جو ہوں گے پورے انٹرویو دیتے ہوئے راستے میں 3 گھنٹے کا سفر ہے دبئی سے، 2.5 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا ہے، ہاں 3 گھنٹے کے دوران وہ مختلف میڈیا پرسنز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا یہ گیا ہے ابتدائی طور پہ کہ وہ اسلام آباد میں لینڈ کریں گے، اور اسلام آباد میں لینڈ کر کے اور پھر وہاں سے ٹیک آف کریں گے، اور اڈیالہ جیل کے اوپر جا کے ایک پہیے پہ جہاز چلائیں گے، اور گوں گوں کر کے ریس دیں گے جہاز کو، اور چکر لگائیں گے، اے گوں گوں میں اپنے کو نہ پائی جائے، اور وہاں سے وہ لاہور آئیں گے، اور لاہور میں اس وقت تک ان کے جو وکلا ہیں وہ بڑے کانفیڈنس ہیں کہ ان کو پروٹیکٹیو بیل مل چکی ہوگی، تو وہ اس پروٹیکٹیو بیل کے تحت آ کے لاہور ایئرپورٹ سے پھر ان کو ہیلی کاپٹر میں مینار پاکستان منتقل کیا جائے گا، اور مینار پاکستان جا کے وہ ایک بڑے بھرپور جلسے سے خطاب کریں گے، اور اس خطاب کے اندر وہ اپنا ایک بیانیہ سیٹ کریں گے۔ گزشتہ دنوں ہماری ایک اعلیٰ شخصیت سے ملاقات ہوئی، اور اس اعلیٰ شخصیت سے جب ہم نے یہ پوچھا کہ جناب جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں ان کے خلاف جو کارروائی ہونے کی بات چل رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یار، مردانگی کا یہ اصول نہیں ہے کہ آپ گرے کے اوپر ہاتھ اٹھائیں، لیکن چلیں آپ انتقام میں آگے چلے جائیں تو گرے ہوئے کو آپ کٹ لیں، مار لیں، ٹھڈے مار لیں، پھڑکا دیں، اس کو گولی مار دیں، لیکن ایک شخص جو مرا ہوا پڑا ہو تو لاش کی بے حرمتی تو نہیں نہ ہونی چاہیے۔ یعنی کہ فیض حمید صاحب تو ایک لاش ہیں، تو ان کو اب اور اس میں سے کیا نکالنا ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک سب سے بڑے ترجمان نے اس وقت جو کہ ملک کے اندر موجود ہیں، انہوں نے یہ بات کہی، چونکہ آف دی ریکارڈ گفتگو تھی اس لیے میں نے ان کا نام نہیں لیا، لیکن یہ ہمیں قائل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی اور یہی تاثر ہے۔ تو اگر فیض حمید کے خلاف بات نہیں کرنی تو اس کے بعد پھر رہ جاتا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ۔ تو جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے وہ تو اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر چکا ہے نا، پروجیکٹ عمران خان کو ریورس کرنے کی وہ کوشش کر چکا ہے، اور وہی فائل لے کے وہ ہر جگہ پہ گھوم رہا ہے، مقامی طور پہ بھی، انٹرنیشنل طور پہ بھی، کہ دیکھیں میں نے تو اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا تھا، میں نے تو پروجیکٹ عمران خان جو لانچ کیا تھا اس کو وائنڈ اپ کرنے کا آغاز کر دیا تھا، ہم نے تو اس سے سپورٹ وڈرا کر لی تھی، اور وہ یہ اپنا کیس ایک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ وہ پلیڈ کرتے ہوئے بھی پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے جو ہے مطلب کہ آپ ان کے نقطہ نظر سے اختلاف کر سکتے ہیں، اگر یہ دونوں لوگ نواز شریف صاحب کے بیانیے سے نکل جاتے ہیں تو پھر وہ مظلومیت کا بیانیہ کہاں سے بنائیں گے؟ یہ وہ اہم سوال ہے جس کا جواب ان کی مینار پاکستان والی تقریر سے ملے گا، اور بقول ہمارے ممتاز بھٹی صاحب کے کہ اگر وہ تقریر لکھنے کے لیے پرویز رشید صاحب کو کہتے مینار پاکستان والی تو اس کا مطلب تھا کہ صاحب دا موڈ جارحانہ ہے، لیکن انہوں نے استاد محترم عرفان صدیقی صاحب کو وہاں کی تقریر لکھنے کے لیے کہی ہے، جو کہ صلح کل ٹائپ کے آدمی ہیں، میٹھے میٹھے شیریں شیریں اور نستعلیق قسم کے آدمی ہیں، تو اگر وہ لکھیں گے تو میرا مطلب ہے کہ وہ کوئی اگریشن والی نہیں ہوگی، تو اگر اگریشن نہیں ہوگی تو میاں صاحب پھر میرا مطلب ہے کہ اگلے الیکشن میں بیانیہ کیا بنے گا، کیونکہ جو اکنامک پرفارمنس آپ کے چھوٹے بھائی نے گزشتہ 15 ماہ کے اندر دی ہے وہ تو اس کا تو برڈن آپ نہیں اٹھا سکتے، پھر میاں صاحب وہ تو کام کافی خراب کر گئے،
ٹھیک ہے. اور آپ کے جو صمدی اعظم ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے بھی جو ہے وہ اچھی کرتوت نہیں کیے اور لوگ چوریاں اٹھا اٹھا کے ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں. ایسی صورت کے اندر آپ وہ کیا کریں گے؟ یہ تو بہرحال بعد کی بات ہے. 21 کو اس طرح میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں اس کرو فر کے ساتھ اور اس اپنا جسے کہنا چاہیے ہمبلنس کے ساتھ پاکستان میں لینڈ کریں گے، اور لینڈ کر کے پھر وہ اگلے دن اس دن جلسے سے خطاب کر کے رات کو اگلے دن عدالت میں پیش ہوں گے، اور عدالت میں پیش ہو کے اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے. اور عدالت نے جب اس مقدمے کا کہ باقی ملزمان کو رہا کیا تھا تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ جب واپس آئیں گے تو درخواست دے کے اپنا کیس اوپن کروا لیں گے. اور اعظم نذیر تارڑ صاحب میرا خیال ہے اس کے اندر وکیل تھے تو وہ بہت خوش تھے، انہوں نے کہا ہم نے کیس جیت لیا ہے. 2 جو ملزمان تھے مریم نواز شریف اور صفدر روان صاحب ان کے میاں، وہ تو اس کے اندر باعزت طور پہ بری ہو گئے تھے، اگرچہ صفدر صاحب نے اس کی سزا بھی بھگت لی ہوئی تھی لیکن وہ رہا ہو گئے تھے. اور جب ایک کیس کے اندر بنیادی اصول ہے نا، ایک کیس کے اندر آپ نے 3 ملزمان تھے، 2 کو رہا کر دیا اور باعزت طور پہ بری کر دیا، تو تیسرا تو خام خواہی ہو جاتا ہے نا پھر. ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہے کیس کو جعلی اور بے بنیاد تھا نا. تو بہرحال یہ ہے جی اس وقت منظر نامہ بن رہا ہے. دیکھیں آنے والے دنوں میں جو ہے وہ پی ایم ایل این اس کو کتنا اٹھا پاتی ہے. اس کا برڈن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اٹھا پا رہی ہے، کیونکہ مخالف سائڈ سے جو چیخیں آ رہی ہیں نا وہ بڑی زبردست آ رہی ہیں. وہ کیا آ رہی ہیں اس کو ہم بتائیں گے آپ کو اگلے ولاگ کے اندر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.